دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جتنی بھی چیزیں، تو کیوں نہیں تدبر کرتے؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آسمان، یہ جو چھت ہے، یہ کتنا محفوظ ہے، ہم نے بنایا ہے، کبھی گرتا نہیں، اس پہ ذرا یہ غور کریں، اس پہ نہیں غور کرتے، بس یہ کہ یہ دلیل لائیے، وہ دلیل لائیے۔ انسان کے پاس خود دلیلیں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس کے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک روز اس کی موت آئے گی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تو ان کو برائی اور اچھائی دونوں کے ذریعے صرف آزما رہے ہیں، اور ہماری طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ نہ بھولیں گے اب کہاں جانا ہے، جتنے لوگ ہیں سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور اگر ہم اس سے بے خبر ہیں تو ہماری زندگی بالکل کوئی مقصد، اگر ایک زندگی کا ٹارگٹ نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر زندگی کا ٹارگٹ ہے تو اسی کے حساب ہم اپنی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہماری منزل ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخرت ہے تو اسی کے حساب سے ہم دنیا میں بھی تیاری کریں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کہا کہ اے والد صاحب آپ ان بتوں کو کیوں پوجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہم انہیں ایک سبق سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ گئے سب لوگ ایک روز میلہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے اس میں کلہاڑی لٹکا دی۔ لوگوں کا بھی تشخیص دیا کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کوئی نہ کوئی، یہ ابراہیم ہی کا کام ہوگا۔ بہرحال لوگ ابراہیم کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ارے میں نے کیا کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارے تمہارا بڑا بت کھڑا ہے، اسی سے پوچھو نا کیا کیا ہے۔ ارے کیسی بے عقل کی بات کرتے ہو، وہ بول رہا ہے کیا، وہ سمجھ رہا ہے کیا، وہ سن رہا ہے کیا، وہ کچھ کر رہا۔ کہا تم بھی تو بیوقوف ہو، جو چیز کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ فائدہ پہنچا سکتی، اس کی پوجا پھر کیوں کرتے ہو، کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقصد تھا سمجھانے کا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہم لوگوں کو اپنے معبودوں کی عبادت کرنی ہے تو اس کو پھینک دو آگ میں۔ اس کے لیے الاؤ تیار کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لیکن ہم نے آگ سے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے سلامتی نہیں بن سکتی، ہو سکتا کوئی آج وہ جل جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بردم و سلامن، سلامن کے معنی یہ ہوتے ہیں ہر چیز سے محفوظ رکھ، ہر آفت سے محفوظ رکھ، ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ جو ہم سلام سب کو سلام کرتے ہیں اس کا یہی مطلب، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ میرے بھائی کو۔ یہ بہت بڑا سلام ہے، ہائے کرنا یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے السلام علیکم کہنے کا۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ ایک واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک کچھ بکریاں تھیں جو کھیت میں چلی گئیں۔ اب اس کے بعد لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہوگا، لوگ آپس میں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کی بکری ہے اس کی بکری لے لی جائے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے، وہ کی وہی کی، ان کو سمجھایا کہ نہیں اس طریقے سے نہیں، فیصلہ اس طریقے سے ہوگا۔ وہ کہو کہ بکری والا بکری دے دے کھیت والے کو، اور کھیت والا کچھ دن تک اس سے فائدہ اٹھائے، اس کا دودھ دھوئے، اور کھیت والے کو اس بکری والے کو کھیت دے دو کہ وہ آپ پاشی کرے، اس کی کھیتی کرے، اور جب کھیتی اسی طریقے سے آ جائے جس طریقے سے بکری نے پہلے کھایا تھا اور بکریوں نے کھایا تھا، اس پہ آ جائے لیول پہ، دونوں کو اپنی اپنی چیزیں دے دو۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بہت، یہ ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس طرح سے دعا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر کیا۔ ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دیا۔ یہ سارے نبیوں کے یہ قصے برابر ہیں، اور یہ سب آزمائش کے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی آزمائش ہے، آپ اس میں گھبرائیے مت، کہیں سے بھی مت گھبرائیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ قیامت کے وقت جو ہے یاجوج اور ماجوج دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج یہ کون سی قوم ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے جب قیامت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آئے گے، اس وقت یہ آئیں گے یاجوج اور ماجوج، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اتنے ہوں گے جیسے کہ وہ کھا جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ایسا لگے گا بدامنیاں پھیلیں گی اور مسلمانوں کا جینا دور ہو جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں ان کو اور وہ مر جائیں گے، اور جب وہ مر جائیں گے تو بالکل سڑ گل جائیں گے اور لاشیں اس طریقے سے بدبو کریں گی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، پرندے ان کو لے جا کے لاشوں کو دور رکھیں گے، اور اس کے بعد ایک بارش ہوگی جس سے ابتدا جو ماحول پراگندہ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، وہ سب دھل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر۔ اور اس کے بعد آگے اسی طریقے سے سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ذرا ایک سمجھو کہ ایک مکھی، یہ لوگ جتنے ہیں یہ لوگ مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مان لیجیے مکھی ہے
اور مکھی اگر کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اس کو یہ چھین بھی نہیں سکتے. کیا کس طریقے کے لوگ ہیں, کس طریقے کی پوجا کرتے ہیں, کیا ہے اس کا تعلق, کیا ہے مطلوب, دونوں بات سمجھ میں نہیں آتی. جس کی پوجا کرتے اس کے بارے میں تو نہیں معلوم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو اور نیک عمل کرو, نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَقَالُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تبھی تم کامیابی پا سکتے ہو. اس کے بعد کہا کہ جہاد کرو, جیسا کہ جہاد کا حق ہے, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی تمہارے لیے انتخاب کیا ہے, اور یہ کہ تم کو مسلم بنایا ہے, اور ہم نے ہی تمہارا نام مسلمان دیا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکوٰۃ دو, اور اللہ کے ساتھ بالکل جم جاؤ. اللہ ہی بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے اور معاملے عطا فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب الحشر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا